ماہ رمضان ماہ غفران رمضان 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 الکریم رمضان الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے مختصر فہم دین۔ اس میں اہل سنت کی پہچان کے متعلق ہم چند باتیں سنتے گئے۔ آج جس موضوع پہ ہم چند باتیں آپ سے کریں گے وہ موضوع ہے اہل بیت اطہار میں کون کون احباب شامل ہیں۔ ان میں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، بعض کا انکار خوارج کرتے ہیں اور بعض کا انکار روافض کرتے ہیں۔ مکمل صورتحال مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے 22واں سپارہ سورہ احزاب آیت نمبر 32، 33 اور 34، یہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ سے ڈرتی رہو، اگر اللہ سے ڈرتی ہو اور یقیناً ڈرتی ہو تو پس پردہ مردوں سے بضرورت بات کرنے میں ایسا نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، مرض ہو، وہ طمع کرنے لگے، اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور نہ بے پردہ ہو پرانی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح۔ فَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔ آگے فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہ 3 آیات بینات سامنے رکھتے ہوئے دیانتداری سے فیصلہ فرمائیے کہ یہ ساری کی ساری تربیت اللہ رب العزت کن کی فرما رہا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ واضح اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بیان، یہ سارے کا سارا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر پاک بیویوں کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہے، اور یہ ساری تربیت، یہ سارے کام کرو، بے پردہ نہ ہو، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ تو اس سے اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ یہ سب کچھ کروا کر تمہارے ساتھ کیا ارادہ فرماتا ہے؟
تو اس کو واضح فرمایا انما یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے دور فرما دے ہر قسم کی ناپاکی کو اور تمہیں خوب پاکیزہ فرما دے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں یہ آیات بینات نازل ہوئی۔ آئیے اپنی گفتگو کو تفسیر کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نازلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یعنی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں خصوصاً نازل ہوئی ہے۔ حضرت اکرمہ تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَمَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اور جس کا جی چاہے اس معاملے میں مجھ سے مباہلہ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے بارے میں یہ حکم ہے، اور اہل بیت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پر اطلاق فرمایا۔ جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پر منافق عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد بالغنی اذاہ فی اہل بیتی، اس منافق نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 9926 حدیث ہے۔ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اصل مصداق کون ہے، اور وہ ہے ازواج مطہرات۔ اور ازواج مطہرات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مقدس بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ایک بیٹی کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور سراسر غلط ہیں، اور دین کے ساتھ نبی پاک